لندن کی فضائیں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ پاکستان اور کشمیری کمیونٹی نے تاریخ رقم کر دی۔ برطانیہ میں تاریخی احتجاج نے دنیا کی آنکھیں کھول دیں۔ بھارتی یوم آزادی کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر دنیا پر واضح کر دیا کہ کشمیر کی آزادی روکی نہیں جا سکتی۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ نذیر نے کہا، لوگوں کی بڑی تعداد احتجاج کرنے پہنچی۔ مظاہرے کے دوران خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کشمیری بچوں پر مظالم کے خلاف شدید رد عمل بھی ظاہر کیا گیا۔ اور میں کشمیری ہوں اور مودی کو یہ سمندر دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسا ہے، اس کو سزا خوب دیں گے اور مودی مردہ باد۔ What's happening is Kashmir is wrong. You should free Kashmir, free the people. Everyone should be able to live happy and live in peace. We're here to support the Kashmiri children and women who are being mistreated and abused in Kashmir. سب کتنے سارے جمع ہوئے ہیں to fight against, to protest against the genocide in Kashmir. یہ بہت بڑا human rights issue ہے and we're here in solidarity with our Kashmiri brothers and sisters. نہیں، آج اتنی بڑی اٹینڈنس ہو رہی ہے سینٹرل لندن میں اور مانچسٹر میں بھی، میرے خیال ہے آج پروٹیسٹ بھی ہے۔ اتنے زیادہ لوگ آئے ہیں، ڈفرینٹ کمیونٹیز سے بھی آئے ہیں، صرف مسلمان یہاں نہیں لیکن سکھ کمیونٹی کے کافی ریپرزینٹیوز بھی یہاں ہیں، اور اس سے ہم جتانا چاہتے ہیں ہمارے کشمیری بھائی بہنوں کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنا آواز اٹھانے کے لیے حاضر ہیں اور تیار ہیں۔ جس طرح سے کشمیری یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں یہ ایک میسج جائے گا کہ کشمیری وانٹ آزادی، اس کے علاوہ ان کو کچھ اور نہیں چاہیے۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے پرجوش مظاہرے نے بھارتی ہائی کمیشن کا سٹاف دفتر میں محصور کر کے رکھ دیا۔ چاروں اطراف میں خواتین اور بچوں کے دھرنے کی وجہ سے بھارتی ہائی کمیشن کو مدد کے لیے پولیس کو بلانا پڑ گیا۔ راش ڈیل کے مقامی ہال میں پاکستانی اور کشمیری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں اراکین پارلیمنٹ ٹونی لائٹ، لز میک ملن، میئر راش ڈیل کونسلر بلیشری، لیڈر آف دی ہاؤس کونسلر ایلن بریٹ، ڈیپٹی میئر کونسلر عاصم رشید، کونسلر یاسمین ڈار اور عدالت علی سمیت مختلف شخصیات شریک ہوئیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بھارت نے کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کر کے نہ صرف خود کو بلکہ ہمسایہ ممالک کو بھی خطرے میں ڈالا ہے۔ مودی کے اس اقدام سے خطے کے امن کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے شرکا نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت کی۔ اس وقت جو کشمیر صورت حال ہے، اس وقت عالمی جو برادریز کو اس پر آگے آنا چاہیے، کیونکہ وہاں لوگ نظر بند ہیں، گھروں میں قید ہیں، ان پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے۔ جس طرح انڈیا نے 370 ریووک کیا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی ہے، اور کشمیری عوام سے پوچھے بغیر ہی وہ اپنے فیصلے امپوز کر رہا ہے، اس کی مذمت اس وقت پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ It is really important that we condemn all these atrocities that are taking place, the human rights violations that are taking place. We are in a state of curfew. The Indian Army has taken control in their masses, in their forces. People are being attacked, people are being beaten up, people are being arrested. We need to raise our voices to stop this. We need a peaceful resolution to this situation. We need to bring an end to the lockdown, to the arrests of Kashmiri politicians. We need to do everything that we can to try and de-escalate this situation. شیڈو فارن منسٹر لز مکینس کی طرف سے کشمیریوں کی حمایت میں جو خطوط لکھے گئے ہیں، اور آج جو کمیونٹی اجلاس کے موقع پر انہوں نے یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ انشاءاللہ پارلیمنٹ کھلنے کے ساتھ ہی وہ نہ صرف حکومت کے پاس ہمارا کشمیریوں کا میسج پہنچائیں گے بلکہ برطانوی حکومت تک بھی اس مسئلے کو ریز کریں گے۔ شرکا نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی سے روکا جائے۔ بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کرنے پر پوری دنیا میں آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی طاقتیں بھارت کے اس ناپاک ارادوں کو کہاں تک روکنے میں کامیاب ہوتی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، راچ ڈیل، گریٹر مانچسٹر۔ کشمیر پر قبضے کے حوالے سے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے دنیا بھر میں بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا۔ جرمن شہر فرینکفرٹ میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی جو مین ریلوے اسٹیشن سے شروع ہو کر بھارتی قونصل خانے کے سامنے پہنچی۔ شرکا نے بھارت کے مخالف اور کشمیر کی حمایت میں خوب نعرے بازی کی۔ جو اج ہندوستان آزادی دی 73ویں برے گنڈ منا رہا ہے، جس طریقے نال
ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਕੌਂਸਲੇਟ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ लानता पा रहा है। 15 अगस्त वाले दिन इंडिया जो है अपना आज़ादी का दिन मना रहा है, मगर हम लोग अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े होकर आज योम स्याह मना रहे हैं इंडियन एम्बेसी के सामने। We are from Jammu and Kashmir and we have not been able to contact any of our relatives back home because we don't know who is alive, who is dead, what is happening there, and the way that India has acted in the last few weeks shows that they are being unconstitutional and undemocratic, and we want the world leaders to take action, to notice what is going on there. It's a humanitarian rights crisis and to take action. कश्मीर में जो कुछ हो रहा है इस वक्त वो बहुत बुरा हो रहा है। हम वहाँ की बहनों बेटियों माओं को, वहाँ के शहीदों को, वहाँ के मजलूमों को सलाम पेश करते हैं कि वो मोदी जैसे टेररिस्ट और दहशतगर्द के आगे सीसा पलाई और दीवार की तरह खड़े हैं और उनकी कुर्बानियाँ इंशाल्लाह जल्द अज जंग लाएंगी। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हर जगह हर जहाँ भी जहाँ जुल्म होगा हम उनका साथ देंगे। कश्मीरी एक तवील अरसे से एक अजीब सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और भारत उन पे काबिज़ है जो कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। आज अगर कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक हो रहा है तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है कि लाखों लाख फ़ौज वहाँ भेजी जाए। रैली में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा सिख बरादरी ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर लोगों ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। भारत का यौम आज़ादी ब्रसल्स में मुकीम पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने यौम स्याह के तौर पे मनाया। इस मौके पर यूरोपीय हेड क्वार्टर्स ब्रसल्स में भारतीय सफारत खाने के सामने भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर एक एहतजाजी याददाश्त भी भारतीय सफारत खाने के हवाले की गई, जिसमें मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू खत्म करने, मुजालिम बंद करने और कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत देने पर जोर दिया गया। यूनाइटेड नेशन के डेलीगेशन फौरी तौर पे कश्मीर जाए और उन लोगों को जो इस वक्त घरों में मासूर है, जो कैद है, उनके लिए खुराक का बंदोबस्त किया जा सके। मैं भारत को ये बता देना चाहता हूँ कि आपने दूसरी दफा कश्मीरियों के हक पे जो डाका डाला है। मुजाहिरे में कश्मीरी, पाकिस्तानी, बंगाली और सिख बरादरी के लोगों, मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों और कारकुनों ने शिरकत की। जिस वक्त कौंसल खाने में भारतीय यौम आज़ादी की तकरीब हो रही थी, ऐन इसी लम्हे मुजाहिरीन ने कौंसल खाने के सामने भारतीय जारहियत का पर्दा चाक किया। मुजाहिरीन में साबिक रुकन ब्रसल्स पार्लियामेंट डॉक्टर ज़हूर मंजूर, कश्मीर कौंसल EU के चेयरमैन अली रजा सैयद, चौधरी खालिद महमूद जोशी, वसीम अख्तर और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात शामिल हुई और भारतीय मुजालिम की शदीद मज़म्मत की। आलम को बताना चाहते हैं कि ये जुल्म सितम जारी नहीं रह सकता। मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को हम इंटरनेशनल फोरम पे पहुंचाते रहेंगे और ये भारत का चेहरा जो है वो बेनकाब करते रहेंगे और जब तक कश्मीरियों को उनका हक आज़ादी नहीं मिल जाता, ये कश्मीरी और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी है वो सरापा एहतजाज रहेंगे। मुकर्रीन ने मजीद कहा कि वो कश्मीर की आज़ादी तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। यूरोप के दीगर ममालिक की तरह डेनमार्क में भी भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। कश्मीर सोसाइटी डेनमार्क की जानिब से दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहिरा का भी एहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था, हम भारतीय हुकूमत की तरफ से आर्टिकल 370 के खात्मे को मुस्तरद करते हैं और आज़ादी कश्मीर तक भारतीय इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत और वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और FL4 कश्मीरियों की ज़िंदगी को दरपेश मुश्किलात के खात्मे का मुतालबा किया। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में आज़ादी की रंगारंग तकरीब मुनक्कद हुई। जश्न आज़ादी की तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस दौरान पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बरतानिया के कौमी तराने चलाए गए, जिसे शुरका एहतराम से खड़े होकर सुनते रहे। जश्न आज़ादी के प्रोग्राम में साबिक लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर शफीक शाह ने स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तकरीब में लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम काउंसलर मोहम्मद अजीम, काउंसलर जनरल अहमद इस्माइल, वाइस काउंसलर सरदार खटक, प्रोग्राम के मेज़बान चौधरी अकरम गिल, सैयद आबिद
عابد کاظمی, رنجیت سنگھ, کرسچن کمیونٹی کے اجمل چغتائی, کونسلر صوفیہ بھی شریک تھے. مقررین کا کہنا تھا کہ پوری قوم باہمی اتحاد و یکجہتی سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرتی ہے. ہم عہد کرتے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے. 72 سالوں میں کسی وزیر اعظم, کسی پاکستان کے لیڈر, کسی پاکستان کے صدر نے کشمیریوں کے ساتھ اس قسم کے اظہار یکجہتی نہیں کی آواز کو بلند کریں گے. پاکستان کشمیر بنے گا, کشمیر بنے گا. ملی نغموں کو نیا روپ دینے والے برٹش پاکستانی سنگرز آصف خان, رابعہ روبی, آمنہ سلطانی, ختیجہ دلنواز, شہریار نے اسٹیج پر لائیو پرفارم کر کے حاضرین کو خوب محظوظ کیا. اس موقع پر لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر عظیم, کونسلر صوفیہ, کونسلر شفیق شاہ, چودھری اکرم گل, رنجیت سنگھ, رفت مغل, کونسلر جنرل احمد اسماعیل اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, جشن آزادی کے موقع پر تمام کمیونٹیز کا ایک چھت کے نیچے جمع ہو کر اتحاد و اتفاق کا پیغام دینا ہماری نوجوان نسلوں کے لیے نیک شگن ہے. یہ ہماری طرف سے پیغام جانا چاہیے پاکستان کے لوگوں کو بھی, جو اوورسیز کشمیری ہیں, پاکستانی ہیں, ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب پاکستانی جتنے بھی ہیں, منورٹی کے لوگ بھی, میرا تعلق پاکستانی مسیحی کمیونٹی سے ہے, ہم سب یہاں پر یوم آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے, ترقی کے لیے, کشمیر کی بقا کے لیے اور پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی بقا کے لیے مل جل کر کام کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. جشن آزادی منا رہے ہیں اور ہمارا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے, لیکن ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی منا رہے ہیں. آج یوم آزادی منانے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, اور نہ صرف یوم آزادی منانے کے لیے بلکہ اس وقت ہمارے یہاں پر اکٹھے ہونے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ کشمیریوں کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. جس طرح پاکستان آزاد ہے, اس طرح کشمیر بھی بہت جلدی آزاد ہو جائے گا. تقریب کے شرکاء نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر طویل حل طلب مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر سفارتی دباؤ بڑھائے. کیمرامین جاوید عنایت کے ساتھ عابد کاظمی, 92 نیوز, برمنگھم. مانچسٹر میں پاکستانی کونسلیٹ جنرل میں یوم آزادی پاکستان کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا, جس میں سیاسی سماجی شخصیات کے علاوہ دیگر کمیونٹیز کے افراد نے بھی شرکت کی. کونسل جنرل عامر آفتاب قریشی نے پرچم فضا میں لہرایا تو لوگوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. نظامت کے فرائض ویلفیئر اتاشی مسز فضا نیازی نے سر انجام دیے. کونسل جنرل عامر آفتاب قریشی نے وزیر اعظم پاکستان اور صدر پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے. کونسل جنرل عامر آفتاب قریشی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا ہوا ہے, ہم اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتے. پاکستان کشمیریوں کی سفارتی, سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. سب سے پہلے تو جتنے ہماری برٹش پاکستانی کمیونٹی ہے نارتھ ویسٹ یو کے میں, ان سب کو یوم آزادی مبارک ہو. یہ اس سال جو ہمارا یوم آزادی ہے, اس میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو, ہم اپنی کشمیری بہنوں کو نہیں بھول سکتے جو بھارتی بربریت کا اس وقت جو ہے سامنا کر رہے ہیں. پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے اور اس موقع پہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اور متحد رہنے کی ضرورت ہے. اور قائد اعظم کا فرمان نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمان کسی مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. سابق ممبر یورپین پارلیمنٹ ڈاکٹر سجاد حیدر کریم کا کہنا تھا کہ آزادی کے دن ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے. We do so with a heavy heart. In the international law is being trampled upon, international norms are being ignored in Kashmir. We, as always, stand shoulder to shoulder with the people of Kashmir. MP افضل خان نے کہا کہ ہمیں کشمیری عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اپنے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو دنیا بھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے, ان کے لیے جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, اپیل کرتا ہوں کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی یکجہتی کے لیے باہر نکلیں, اپنا فرض ادا کریں. شرکائے تقریب کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تمام پاکستانی کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور پاکستانی کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ جو علامہ اقبال کی جو خودی تھی اور جو
قائد اعظم کے جو سینیریوز ہوتے ہیں فیتھ ڈسپلن یونٹی کے اگر عمل پیرا ہو جائیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. پاکستانی کشمیریوں کی طرف سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک. اور آج کے اس موقع پر ہم ان مظلوم کشمیریوں کو بھی یاد رکھنا چاہتے ہیں اور آج کا دن ان مظلوم کشمیریوں کے نام ہے یوم یکجہتی کشمیر بنایا جا رہا ہے. ایمبیسی نے ونڈرفل پروگرام کیا ہے اور ہمارے پاکستان کا نام اس سے زیادہ اونچا کہاں پہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان انگلینڈ میں بیٹھ کے آپ پاکستان کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. اور ہمیں جتنا بھی چاہیے اپنے جتنے اسلاف ہیں اور جتنے پاکستان کے بڑے لوگ عبدالستار عیدی ڈاکٹر قدیر جیسے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا نام یہاں پہ لینا چاہیے تاکہ ہمیں فیل ہو کہ ہمارا پاکستان یہاں پہ بھی گوروں کو پتہ لگے کون لوگ یہاں پر کیا کیا کر رہے ہیں. پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی طرح آج کشمیر کی بچے ماں بہنیں بوڑھے سب کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان کا کشمیر کے ساتھ تعلق جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں. ہم مانچسٹر پاکستان کانسل جنرل میں یوم آزادی جو ہے وہ منا رہے ہیں 14 اگست کو. اور آج کا یوم آزادی اہل وطن پاکستان جو ہے وہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ منا رہے ہیں. اور میں پہلے بھی یہاں آزادی مناتا رہا ہوں لیکن پہلی آزادی میں آج میں یہ ایک فرق ہے کہ آج ہی ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ منا رہے ہیں. Really honoured to be here with my sisters and my brothers to celebrate Independence Day for Pakistan. میں اس موقع پر یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی چاہے جس خطے میں موجود ہو چاہے جس ملک میں موجود ہو ہمیشہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے اور اپنے اس فرض کو آپ بہت ہی ریلیجیسلی ادا کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے کلچرلی پولیٹیکلی سوشلی ہر طرح سے اپنے جس ملک میں آپ مقیم ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں اور پازیٹیولی پاکستان کا نام روشن کریں. لندن میں بہت بڑی ریلی بھی نکال رہے ہیں کشمیریوں کے حق میں ظلم کے خلاف ہم نکال رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی کشمیر بھی ایک دن آزاد ہوگا. یہ 73 پاکستان کی جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آج جشن آزادی میں تمام پاکستانی جہاں جہاں پر بھی ہیں ان سب کو اس کی مبارکباد دوں گا. اور اس موقع پر ہمیں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے. آج ہم ایمبیسی میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ماشاءاللہ بہت اچھا گیٹ ٹوگیدر ہو رہا ہے ہمارے 14 اگست کے حوالے سے اور ہمارا ملک ہمیشہ سلامت رہے اور قائم دائم رہے. سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانی قوم کو یوم آزادی پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. لیکن صحیح یوم آزادی ہم اس دن منائیں گے جب کشمیر آزاد ہوگا کیونکہ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اپنا خون دے چکے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم ہندو تسلط سے کشمیر کو آزاد کرائیں گے. I would like to wish all Pakistanis, people of Pakistani origin and people in Pakistan a very happy Independence Day. But clearly at this time of celebrations, this year is muted due to our brothers in Kashmir and being subjected to Indian oppression. So at the time of celebration, we'd also like to keep them in our thoughts and our prayers and wish for a peaceful solution to the resolution and the right for the people of Kashmir. اس کا ایک پروکار پروگرام جو ہے وہ مانچسٹر میں ہو رہا ہے جہاں پر ہم 14 اگست کی آزادی کو بھرپور انداز سے منا رہے ہیں. وہیں پر انڈیا نے جو کشمیر کے حوالے سے 370 وہ کیا ہے اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور انڈین گورنمنٹ کو جلد از جلد حق خود ارادیت کشمیری بھائیوں کو دینے کے لیے اور تمام رائٹس جو کہ ان کے بنتے ہیں وہ ان کو واپس کریں. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ لگانا بھی چاہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. آج ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد ایک ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم ڈیڈیکیٹنگ یہ ڈے کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ اوورسیز پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آزادی ملے گی اور پاکستان آزادی دے کے رہے گا. آزادی یہ تحریک کے جتنے بھی درخشاں ستارے ہیں انہیں پابند سلاسل کیا گیا ہے اور وہاں پہ یہ جو نئی آرٹیکل کا نفاذ کیا گیا ہے اس کے لیے آپسی سپلائی دیوار بنے. قوم سے یہ ریکویسٹ ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ پل باندھیں ان کے آگے آپ بند باندھیں اس آرٹیکل کے خلاف اور دنیا کے ہر خطے میں بینگ ایمبیسڈر آف پاکستان
ہر جگہ پہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی آواز اٹھائیں. تقریب کے آخر میں کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. مکہ مکرمہ کے مقامی ہوٹل میں 73ویں یوم آزادی پر پاکستان حج مشن کی طرف سے پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری، وفاقی وزیر چودھری غلام سرور، صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال، وزیر اعظم کے مشیر ارباب شہزاد، سیکرٹری مذہبی امور میاں مشتاق، ڈی جی حج ڈاکٹر ساجد یوسفی سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد شریک ہوئی. تلاوت کلام پاک کے بعد تقریب سے خطاب میں نور الحق قادری نے سب کو حج ادا کرنے اور یوم آزادی کی مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ حاجیوں نے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے بہت دعائیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرمائے. تقریب سے چودھری غلام سرور ارباب شہزاد نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر ہال پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھا. تقریب کے بعد پریس کانفرنس میں نور الحق قادری کا کہنا تھا کہ مناسک حج بخوبی ادا ہوئے اور کوئی مسئلہ درپیش نہیں آیا. سعودی حکومت نے بہترین انتظامات کیے ہوئے تھے، چند عناصر نے غلط خبریں پھیلانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ چند ایک شکایتیں ہونا کوئی بڑی بات نہیں، جن کا فوری ازالہ کیا گیا. آئندہ اس حوالے سے انتظامات مزید بہتر کیے جائیں گے. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.